جی ان کا سوال یہ ہے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اسلام دھرم میں قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، دلیل سے سمجھائیں۔ اور یہ غیر مسلم قرآن مجید کو اور اسلام کو بدنام کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ اسلام دھرم میں قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے؟ کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ کیا دلیل ہے؟ اور یہ غیر مسلمان جو ہیں اسلام کو بدنام کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے امتحان لینے کے لیے، انسانوں کا ٹیسٹ لینے کے لیے، لہٰذا علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ کوئی انسان اللہ کی بغیر مرضی کے ایمان نہیں لا سکتا۔ کوئی بھی انسان اللہ کی بغیر مرضی کے ایماندار سچا نہیں بن سکتا، یاد رکھیں۔ ہاں، اللہ نے انسان کو چھوٹ دی ہے، جیسی نیت کرے گا ویسے ہی اللہ فیصلہ کر دے گا۔ تو اب انسان جب نیت کرتا ہے اللہ کو پانے کی، سچائی کو جاننے کی، اچھائی پہ چلنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستہ کھول دیتا ہے۔ جو نیت کرے گا شیطان کے راستے پہ چلنے کی، برائی پہ چلنے کی، تو اللہ اس کے لیے وہ راستہ بھی کھول دے گا۔ دو راستے سامنے کر رکھے ہیں، چاہے میرا احسان مان یا ناشکری کر۔ اللہ کی رچی ہوئی رچنا ہے ہمارے اندر، اچھائی میں سکون ہے، تو اس رچنا کے آدھار پر چل کر ہی ہم اللہ کو پا سکتے ہیں، اور اللہ کی رچنا کے خلاف چل کر ہم شیطان کے راستے پہ جا سکتے ہیں۔ دو راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو جیون جینے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو، یہ طریقہ بتایا ہے۔ اب شیطان کے راستے پہ چلنے کے لیے اور اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اگر شیطان کے راستے پہ چلنا ہے تو اللہ کی رچنا کے خلاف چلو، برائی پہ چلو، اور اللہ کی مرضی کے طریقے پہ چلنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، جس کا سب کچھ ہے، تو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ چلو، اچھائی پہ چلو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیطان نے یہی کہا تھا اللہ سے، سورہ النساء میں آیت نمبر 119 میں شیطان کہہ رہا ہے، اور میں انہیں حکم دوں گا، یعنی تیرے بندوں کو حکم دوں گا، ان کے من میں غلط خیال ڈالوں گا۔ شیطان دکھتا نہیں ہے، یاد رکھیں، ہمارے من میں غلط خیال پیدا کرتا ہے۔ اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے ایشوری رچنا میں پریورتن کریں گے، یعنی کہ جو تو نے اپنی رچنا انسان کے اندر رچی ہے نا، اس میں بدلاؤ کریں گے، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پر چلیں گے۔ تو یہ ایک پہچان ہے کہ جو انسان دھرم پہ چلنے والا ہے، اپنے سچے بنانے والے مالک کے حکم پہ چلنے والا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ چلے گا، اچھائی پہ چلے گا، برائی سے بچے گا۔ اور جو انسان شیطان کے راستے پہ چلنے والا ہے، شیطان کا راستہ کیا ہے؟ ادھرم کا۔ جو ادھرم پہ چلنے والا ہے وہ ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اب ان دونوں کے دو بیس ہیں، دو بنیاد ہیں۔ جو ایشوری رچنا کے طریقے پر چلے گا، اللہ کے حکم پر چلے گا، اس کی بنیاد ہے ڈر، وہ اللہ سے ڈر جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جو ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا وہ نہیں ڈرے گا، وہ اپنے اہنکار میں رہے گا۔ اہنکار میں ہی انسان شیطان کے راستے میں چلتا ہے، گھمنڈ اور اہنکار میں ہی انسان برائی کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اب ان دو راستوں کے دو انجام ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اس کے حکم پر چلے گا، اسے راضی کر کے مرے گا، وہ جنت میں جائے گا، سورگ میں جائے گا۔ اور جو انسان اللہ سے نہیں ڈرے گا، اپنے گھمنڈ میں، اپنے اہنکار میں پڑا رہے گا اور شیطان کے راستے پہ چلے گا، ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا، اپنے بنانے والے سچے مالک کی رچنا کے خلاف چلے گا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے گا، تو وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ اس کا گھمنڈ، اس کا اہنکار نرک کی آگ میں وہ جائے گا، وہاں ختم ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ میں کہا گیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
سچی راہ دکھاتی ہے، سچا راستہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے، یعنی اب دیکھو بات وہی آ گئی نا، ڈرنے والوں کے لیے، ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب جو چیز دکھتی نہیں ہے، اللہ کو ابھی سنسار میں دیکھ نہیں سکتے انسر کی آنکھوں سے، محسوس کر سکتے ہیں، تو بن دیکھے وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، تقدیر پر، قیامت پر، موت کے بعد کی زندگی پر، یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15 میں، جو کوئی سیدھا مارگ اپنائے، جو کوئی سیدھا اور سچا راستہ اللہ کا اپنائے، اس کا سیدھا مارگ کو اپنانا، اس کا سیدھے مارگ کو اپنانا، سیدھے راستے کو اپنانا اس کے اپنے ہی لیے لابھکاری ہے، فائدہ مند ہے، اور جو پتھ بھرشٹ ہو، جو گمراہ ہو، جو بھٹکے، اس کی پتھ بھرشتتا کا بوال اسی پر ہے۔ اللہ نے دونوں راستوں کی چھوٹ دی ہے اور انسان کو سمجھ دے دی ہے، اب چل کون سے راستے پہ چلے گا۔ قرآن مجید میں آگے کہا گیا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں آیت نمبر 74 میں، واستوکتا حقیقت یہ ہے کہ جو اپرادھی گنہگار بن کر، ظالم بن کر، مجرم بن کر، اپرادھی بن کر اپنے رب، اپنے پالنہار کے سامنے حاضر ہوگا موت کے بعد، اس کے لیے جہنم ہے، نرک کی آگ ہے، جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ اور جو اس کے سامنے ایمان والے یعنی ایماندار سچا انسان بن کر مومن کے روپ میں حاضر ہوگا، جس نے اچھے کام کیے ہوں گے، ان کے لیے، اس کے لیے ایسے سب لوگوں کے لیے اونچے درجے ہیں، درجے اونچے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے اس انسان کا جو پوترتا اپنائے، جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرے قرآن مجید کے دوارا۔ اب دیکھیے سوال کیا گیا تھا کہ جو ہے یہ غیر مسلمان بھائی جو ہیں اسلام کو بدنام کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہیں، تو دیکھیے اس کی وجہ ہے انسان کو چھوٹ دی اللہ نے، چاہے اچھائی کا راستہ اپنا یا برائی کا راستہ اپنا۔ اب جب تم دھرم کے نام پہ نفرت کرو گے اور اپنے آپ کو زیادہ اسمارٹ سمجھو گے، جو اپنے آپ کو زیادہ اسمارٹ، جتنا اسمارٹ سمجھے گا، جتنا ہوشیار سمجھے گا، وہ اتنا ہی زیادہ برائی میں پہنچا ہوا ہوگا، یاد رکھیں۔ جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا وہی اللہ کے قریب آئے گا، جو اپنے آپ کو خاک میں ملائے گا، اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائے گا، وہی اللہ کے قریب آئے گا۔ اور جو جتنا اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھے گا وہ اتنا ہی بڑا گھاٹے میں ہے اور اتنا ہی برائی میں ملوث ہے وہ انسان، یہ پہچان ہے۔ تو یاد رکھیں برائی کروانا شیطان کا کام ہے، شیطان تو ہے ہی اللہ کا نافرمان، وہ تو نرک کی آگ میں جائے گا ہی جائے گا، یاد رکھیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے سورہ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 3 میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو گیان کے بنا، علم کے بنا، گیان کے بنا اللہ کے بارے میں وواد کرتے ہیں، ان کو گیان تو ہے نہیں اور اللہ کے بارے میں وواد جھگڑا کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، صحیح بات کو سمجھتے نہیں ہیں، صحیح گیان کو سمجھتے نہیں ہیں، جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں، جو جیون کا سمے دیا گیا ہے اس کو اکارت برباد کر رہے ہیں اور سچائی پہ غور نہیں کر رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گیان کے بنا اللہ کے بارے میں وواد کرتے ہیں اور ہر سرکس یعنی سرکشی کرنے والا، فساد پھیلانے والا، برائی کروانے والا، ہر سرکس شیطان کا انوسرن کرنے لگتے ہیں، یعنی اس کے جو برے خیال ڈالتا ہے وہ اس کے کہنے پر چلنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو بھاگیہ ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو متر، اس کو دوست بنائے گا، شیطان کو جو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا، اسے بھٹکا دے گا اور جہنم کے عذاب سزا کا مارگ دکھائے گا، نرک کی جو سزا ہے اس کا مارگ دکھائے گا، اس کا راستہ دکھائے گا۔ تو یاد رکھیں جتنے بھی لوگ اس دھرتی پر زیادہ تر جو ہے شیطانوں نے بہت سارے انسانوں پہ قبضہ کر لیا ہے، جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں اور سچی نیت بنا کر، شدھ بھاونا لے کر اپنے مالک کی سچے دل سے تلاش نہیں کرتے،
اگر تلاش کریں اور غور و فکر کریں اور رکیں، شیطان کا کام کیا ہے؟ بہت تیزی سے انسان کو بھگانا برائی پہ اور دلیل سے اسے کاٹ دینا، کیونکہ اسے جیون کا جو اللہ کا دیا ہوا سمے ہے وہ اسے برباد کروانا ہے اور انسان کو اس جیون کے امتحان میں فیل کروانا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے۔ اب اللہ نے تو سمجھ دی ہے، انسان کے اندر رچنا ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، یہ تمام چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے، پھر بھی اس کے باوجود شیطان کی برائی سے نفرت پیدا کی ہے اللہ نے، پھر بھی انسان شیطان کے راستے کو فالو کرے، اس پر چلے۔ اور اتنے لوگ روز مر رہے ہیں، انسان دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے۔ اللہ سے نہ ڈرے کہ مجھے بھی موت دینے والا ہے وہ، اور دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر فراڈ بازی کرے، سچائی کے ساتھ کھلواڑ کرے، قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھے، کمی نکالنے کے لیے پڑھے، دھرم کی نفرت دل میں رکھے، دھرتی پر فساد پھیلانے والی بات کرے، پھر چاہے وہ پشپیندر ہو یا نرسنگانند سرسوتی ہو یا کوئی اور بھی ہو، اگر اسی حالت میں مر گئے تو نرک کی آگ کے سوا کچھ نہیں پلے پڑے گا اور کوئی طاقت بچا نہیں پائے گی اللہ سے، دردناک سزا ملے گی نرک کی آگ میں۔ تو بھئی میں ایسے لوگوں کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں، ایشور سے پرارتھنا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے اور شیطان کے پھندے سے باہر نکالے۔ جیون کا سمے بیت رہا ہے تاکہ لوگ جلدی جاگ جائیں اور صحیح بات کو سمجھ جائیں۔ ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ کی راہ میں چلنے والا کسی سے دشمنی نہیں کرتا، کسی کا برا نہیں چاہتا، بھلا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے شیطان کے دھوکے سے باہر نکالے ان لوگوں کو۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس قرآن کو کس نے بنایا ہے؟ سنسار کے سچے مالک نے، اللہ نے۔ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ جو سنسار کا سچا مالک ہے۔ کون اس کو چلا رہا ہے؟ جو سنسار کا سچا مالک ہے۔ اور اس دنیا کو چلانے کے لیے، اس دنیا کو چلانے کے قانون کس نے بنائے ہیں؟ کیا قانون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رچنا ناپ تول کر بنائی، اچھائی میں سکون رکھا، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی، جنت کے شوق رکھے، جہنم کے خوف رکھے، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا، یہ تمام انسان کے اندر جو رچنا ہے رچی ہوئی ایشور کی، یہ بڑی ناپ تول کے بنائی ہے اللہ نے۔ پھر انسان کے اندر وقت کے حساب سے، اس کے اندر احساسات، اس کے اندر خیالات، اتنے سمے کا دن، اس کے خیالات کے حساب سے جو ہے اتنے سمے کا دن بنایا، اتنے سمے کی حساب سے رات بنائی کہ اتنے سمے تک یہ کرم کرے گا، اتنے سمے تک یہ آرام کرے گا، اتنے سمے تک کا دن رکھو، اتنے سمے تک کی رات رکھو۔ ہر انسان کو الگ الگ امتحان کا جیون کا سمے دیا جائے۔ آپ پوری کائنات میں غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے اس کائنات کو بڑے حساب سے چلا رہا ہے، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ آپ ساری کائنات کے قانون میں غور کرو، یہ کائنات اللہ کا بنایا ہوا عمل ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے ہمیں اللہ کا کیا ہوا کرم ہے، عمل ہے، کرتویہ ہے۔ اور قرآن اللہ کا اس کائنات کے بارے میں، انسان کی زندگی کے بارے میں کہا ہوا قول ہے، بول ہے۔ قرآن ایک قول ہے اللہ کا بولا ہوا، اور کائنات ایک فعل ہے، ایک کرم اللہ کا کیا ہوا۔ تو ان دونوں میں کیسے فرق ہو سکتا ہے پھر بھائی؟ یہی ایک دلیل ہے بہت بڑی قرآن کے سچا ہونے کے لیے، کہ جو اس کائنات میں ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے وہ قرآن بول رہا ہے۔ اگر ان دونوں میں فرق ملے گا آپ کو تو قرآن سچی کتاب نہیں ہے۔ بات سمجھیں؟ جو اس کائنات میں ہو رہا ہے، کائنات کس پرکار چل رہی ہے؟ جو ہو رہا ہے، اور جو ہو چکا ہے، اور جو آگے ہوگا۔ اب وہی بات قرآن بولے تو قرآن سچی کتاب ہے، اور نہ بولے تو قرآن سچی کتاب نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے دنیا کی ہر گرنتھ کو چیک کرنے کے لیے کہ سچی ہے کہ جھوٹی۔ جیسے قرآن کہہ رہا ہے، سب سے پہلے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سب کو پال رہا ہے۔ اب قرآن نے یہ بات کہی، اب میں اللہ کے الفاظ میں اس بات کو کہوں، الحمدللہ رب العالمین، مانو اللہ فرما رہا ہے کہ ساری تعریف میرے لیے ہے، میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں۔ اب قرآن نے یہ بات کہہ دی، ٹھیک ہے؟ اب اس بات کو دنیا میں چیک کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے۔
اب آپ دنیا میں دیکھیے، دھوکے سے تو نگاہ ہٹائیں اور سچائی کی طرف غور کریں کہ واقعی میں اس کائنات میں جب آپ غور کریں گے تو کوئی ایک ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اور وہی سب کے کھانے پینے کے لیے چیزیں پیدا کرتا ہے، جس نے جیون دیا اور زندگی کے سادھن دیے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جیووں کے لیے، سارے جانداروں کے لیے سانس لینے کے لیے ہوا چلاتا ہے، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہر جاندار کو پالتا ہے، اسے جیون دے کر اسے جیون کی جو ہے سادھن دیے، جیون سامگری دی اس کو۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہمارے کرم کرنے کے لیے دن نکالتا ہے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہمارے آرام کرنے کے لیے رات کو کر دیتا ہے۔ تو اب آپ سمجھیے کہ ایک ہستی ہے، ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی شکتی ہے، ایک ہی مالک ہے، جس کو ہماری روح دکھ تکلیف میں ایک ہی کو پکارتی ہے۔ اپنے اوپر کبھی غور کریں ہیں؟ تو ایک ہی مالک ہے جو اس کائنات کو جس نے بنایا ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے اور جو ہمیں پالتا ہے۔ تو تعریف حقیقت میں اسی کے لیے ہے کہ نہیں؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلا رہا ہے۔ جب وہ زمین میں سے پیدا ہی نہ کرے گا تو ہم کھائیں گے کہاں سے بھائی؟ بازار میں کہاں سے بکے گا؟ تو وہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو ایمانداری سے بتاؤ تو ہمیں اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کی تعریف پر راضی نہیں ہونا چاہیے؟ اپنے آپ کو خاک میں نہیں ملانا چاہیے؟ تو اسی پرکار سے قرآن سچ کہتا ہے کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہ میں نے چھوٹی سی آپ کو مثال دی ہے، پورا قرآن پڑھیے اور سمجھیے، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ واقعی میں جو سنسار کا سچا مالک جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اسی کی کتاب ہے قرآن۔ جو وہ کہتا ہے وہ اس کائنات میں دکھتا ہے، جو وہ قرآن میں کہتا ہے سنسار کا سچا مالک، وہی اس کائنات میں ہمیں دکھتا ہے اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اب قرآن میں ایک بات کہی گئی ہے، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، کسی اور کی وانی ہوتی، تو اس میں وہ بہت سی باتیں بے میل پاتے، یعنی ٹکراؤ پاتے۔ جو کائنات میں ہو رہا ہے اور قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، اس میں ٹکراؤ پاتے۔ آپ دنیا میں چیک کریے، دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو وہی کرتا ہو۔ بات سمجھیں، بات پہ غور کریں، آپ کو ضرور ٹکراؤ ملے گا ہیں کہ انسان کہہ کچھ اور رہا ہے اور کر کچھ اور رہا ہے۔ قرآن میں جو سنسار کا مالک جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، جو کرتا ہے وہی کہتا ہے۔ دیکھو نا دنیا کے اندر کتنا فساد ہے، لوگ کہتے ہیں آپس میں، ارے تم یار کہتے یہ ہو اور کرتے یہ ہو، ہے کہ نہیں؟ تو ہم سمجھیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا کہ ہم اس کائنات کو سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ چلا رہے ہیں، کوئی فراڈ بازی نہیں کر رہے۔ فراڈ بازی کیا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا مار دیتا، اللہ تعالیٰ ہمارے جیون سے جینے کے سادھن دینے میں ہمیں دکھ کرتا، پریشان کرتا، تو وہ فراڈ بازی ہوتی۔ اللہ نے جیون دینے کے بعد ہر چیز کی سامگری جیون جینے کی، کسی کا من کرتا ہے میں بینگن کھاؤں تو بینگن پیدا کر دی اس کے لیے، کسی کا من کرتا ہوں تو بھنڈی کھاؤں تو بھنڈی پیدا کر دی اس کے لیے، کسی کا من کرتا ہے کہ میں جو ہے دال کھاؤں تو دال پیدا کر دی اس کے لیے، ہے نا؟ یعنی کل ملا کے اس کی جو ہے کسی چیز میں کمی نہیں آنے دی اللہ نے، کھانے کی، پینے کی، جو بھی سادھن ہیں اللہ نے پیدا کر دیے اور جیون کا سمے دے دیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم جو ہے حق سچ کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہے ہیں، یہ قول ہے اللہ کا، ہیں یہ بولا ہوا قول ہے۔ فعل یہ ہے کہ اگر سچ کے ساتھ یہ کائنات نہ چل رہی ہوتی تو ہماری زندگی کے سادھن پورے ہونے میں دقت آتی، پریشانی ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو اللہ کا قول ہے وہی فعل ہے، جو بولا وہی کہا، وہی کرا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کا گیان پھیل رہا ہے، دن پہ دن پھیل رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دن پہ دن دکھائیں گے، دکھاتے جائیں گے، تم پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن سچی کتاب ہے سنسار کے سچے مالک کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ کو صاف صاف دکھاتا ہے، کیونکہ امتحان لے رہا ہے وہ۔ اب امتحان یہ ہے کہ کون ڈر کے اس کے حکم پہ آ جاتا ہے، سچ کو پہچان لیتا ہے، وہ جان تو سچ کو گیا وہ،
کون ڈر کے سچائی پہ آتا ہے اور کون نہیں آتا ہے۔ سب کو جیون کا سمے دیا گیا ہے اور سب کا جیون کا سمے پورا ہو رہا ہے۔ سمے پورا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ موت دے کے اٹھا لے گا۔ پھر جو سچائی پہ چل کے مرا وہ کامیابی کی راہ کو پائے گا، پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اسے انعام دے گا، اور جو برائی پہ چل کے مرا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو اس کائنات کے چلنے میں اور قرآن مجید کے بتانے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بالکل جیسے آپ قرآن میں کہا گیا ہے ویسے ہی کائنات میں ہو رہا ہے۔ دوسری بات، بہت سی کتابیں ہیں دنیا میں قرآن کے علاوہ، جو گرنتھ ہے، دھارمک گرنتھ، ان گرنتھوں میں آپس میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں ٹکراؤ ہے۔ جیسے کہا جا رہا ہے ایک ہی جگہ پر جو ہے، ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ مورتی پوجا کرو اور دوسری جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ مت کرو، تو آپس میں ٹکراؤ ہوگا کہ نہیں ہو گیا؟ قرآن کے اندر کسی بھی آیت میں، کسی بھی سورہ میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو آپ قرآن مجید کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں دھارمک گرنتھ ہیں ان سب میں آپ ٹکراؤ پائیں گے اور بدلاؤ پائیں گے، لیکن قرآن مجید کو آپ دنیا کے اس کونے پہ سے اٹھائیں ایک قرآن، اور ایک قرآن اٹھائیں دنیا کے اس کونے پہ سے، اور پھر دونوں کو چیک کریں، آپ کو ایک بندی کا بھی فرق نہیں ملے گا عربی بھاشا میں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، جو ہمیں پوری طرح سے برائی سے بچا کر اچھائی پر چلاتی ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ کہا گیا ہے اور جو بھی سائنس نے سرچ کیا ہے ابھی تک، سائنس نے قرآن مجید کی بات کو فیل نہیں کیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں یہ باتیں سچی لکھی ہیں اور بہت پہلے لکھ دی گئی ہیں، تو اس سنسار کے مالک نے ہی یہ باتیں لکھی ہیں۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے کہ اللہ نے لکھا ہے، کیا لکھا ہوا آیا ہے آسمان پہ سے؟ ارے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ پہلے جیسے بچوں کو ہر روز پیدا کرتا ہے ایسے ہی نبی کو پیدا کرتا ہے، پیغمبر کو پیدا کرتا ہے، اوتار کو پیدا کرتا ہے، اور پھر اس اوتار کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے جو دکھتا نہیں ہے، یمراج دیوتا۔ پھر وہ فرشتہ اللہ کا پیغام سناتا ہے، نبی سنتا ہے، پیغمبر سنتا ہے، پھر پیغمبر اور لوگوں کو بتاتا ہے، لوگ اس بات کو لکھ لیتے ہیں، اس کی گرنتھ بن جاتی ہے، اس کی دھارمک کتاب بن جاتی ہے، جس میں دھارمک قانون ہوتا ہے ہمارے بنانے والے سچے مالک کا، اس کی رچنا کے آدھار پر دھرم کا قانون جو جیون میں دھارن کرنے کے یوگیہ ہوتا ہے، جیون میں دھارن کر کے امن شانتی حاصل کرنے کے یوگیہ ہوتا ہے، اور موت کے بعد مکتی پانے کے یوگیہ ہوتا ہے۔ تو بھئی آپ نے کہا تھا کہ دلیل دے کر ثابت کریں کہ قرآن سچی کتاب ہے، تو دیکھیے گیان کوئی دوائی کی پڑیا تو ہے نہیں، میں آپ کو پلا دوں گا آپ کو آ جائے گا۔ گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا ہے۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ قرآن کیسے سچی کتاب ہے تو آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے اس ٹاپک پر بہت ساری ویڈیو ہے ہماری، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ جلدی جلدی سمجھ سکیں سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، دنیا میں سچ پھیلانے والے کی پہچان کیا ہے اور جھوٹ پھیلانے والے کی پہچان کیا ہے۔ یہ قرآن سے ہی آپ کو پتہ لگے گا۔ تو دنیا میں جو کچھ حقیقت ہے اسی کو قرآن بیان کرتا ہے۔ جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے۔ اب آپ انسان کی زندگی پہ غور کریں کہ حقیقت میں ہی زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اور جو کچھ انسان جس دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہے، مال دولت کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، جب موت آئے گی یہ سب کھیل تماشے ہی تو ہے، جبھی تو ختم ہو جائے گا ساتھ یہ سب ختم ہو جائے گا کھیل تماشے کی طرح۔ قرآن نے کہا کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، تو بھئی وہ امتحان چل رہا ہے ہمارا۔ جب قرآن دنیا کے بارے میں سچ بولتا ہے تو موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی سچ بولتا ہے۔ قرآن مجید وہ سندیش دیتا ہے جو دھرتی پر سارے انسانوں میں محبت پیدا ہو اور فساد مٹے۔ جسے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جات پات، رنگ، نسل، چھوت چھات، اونچ نیچ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو اور اس کے حکم پہ چلتا ہو، اچھائی پر چلتا ہو، برائی پر نہ چلتا ہو۔ تو یہ بات ساری دنیا کے انسانوں کو جوڑتی ہے، جو جات پات کو مٹاتی ہے، امیری غریبی کو مٹاتی ہے، سب انسانوں کو برابر کرتی ہے۔ اور ہم دیکھیں جو شیطانی دھرم ہیں ان کے اندر آپ دیکھیے کہ جات پات کے نام پر جو ہے فساد پھیلا ہوا ہے۔ تو میرے مندر میں نہیں آئے گا، میں تیرے مندر میں نہیں جاؤں گا، کہ یہ جو ہے چھاتی سے پیدا ہوا ہے، کہ یہ جو ہے ٹانگوں سے پیدا ہوا ہے، کہ یہ فلاں اس سے پیدا ہوا ہے، کہ یہاں یہ شیطانی دھرم ہے۔ دیکھیے آپ، یہ شیطانی دھرم سے جات پات کا زہر پھیلا کر کے اور دھرتی پہ فساد پھیلایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے۔ سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں یعنی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اعلان ہے اس بات کا
کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تمہیں گاؤں اور شہروں میں اور قبیلوں میں اور خاندان میں بانٹ دیا۔ اب جو قرآن کہہ رہا ہے وہی سچ دنیا میں دیکھو کہ واقعی میں جو ہے لوگ گاؤں اور شہروں میں اور خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اے دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تمہیں گاؤں اور شہروں میں اور قبیلوں میں اور خاندان میں بانٹ دیا۔ کیوں؟ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کہ ہم سب ایک جاتی کے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمارا مالک ایک ہے۔ آپس میں محبت کرو، نفرت نہ کرو، اور سبھی مل کر بھائی بھائی رہو۔ تو جو شیطانی دھرم پہ چلنے والے ہیں، شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کو سچائی اچھی نہیں لگتی، وہ امن شانتی کے دشمن ہیں، اسی لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں شانتی کو مٹانے کے لیے۔ اور مسلم جو ہوتا ہے وہ جد و جہد کرتا ہے شانتی کو قائم کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے۔ تو یہ لوگ شیطانی دھرم پہ چلنے والے ہیں، اس لیے اسلام سے دشمنی نبھا رہے ہیں یہ، مگر یہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اپنے کرم خراب کر رہے ہیں، اپنے جیون کا سمے جو امتحان کا دیا گیا ہے اس کو برباد کر کے مر جائیں گے اور نرک کی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ کی قدرت ہے، جتنا یہ اسلام کو بدنام کریں گے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اسلام اتنا ہی پھیلے گا، کیونکہ سچ کو کوئی چھپا نہیں سکتا اور سچ تیزی سے پھیلتا ہے۔ جتنا بدنام کرو گے اتنا ہی تیزی سے پھیلے گا۔ اب یہ اسلام کے دشمن، اسلام کو بدنام کرنے والے موت کے بعد بہت پچھتائیں گے، بہت روئیں گے کہ اے کاش ہم سچائی کی تحقیق کرتے، اپنے بنانے والے مالک کے سچے دھرم کی کھوج کرتے، تو آج ہم نرک کی آگ سے بچ جاتے۔ تو میرے بھائیوں، موت کے بعد ہمیشہ کی ناکامی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ہم تو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ دے اور شیطان کے پھندے سے بچائے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو۔